اچھا، اب تو ہماری عدالتی تاریخ میں ایک کمال کا ڈرامہ ہوا ہے، ایسا کبھی نہیں پہلے ہوا ہوگا۔ یہ مقدمہ جو عمران خان کے خلاف چل رہا ہے 19,000 پاؤنڈ کا، یا جو بھی چل رہا ہے، اس کے بارے میں یقین تھا کہ آج تو اس کا فیصلہ آیا ہی چاہتا ہے ہر صورت میں۔ کل تاثرات کچھ ایسے تھے، اچانک ملاقات کرا دی گئی تھی، جیسے کوئی مرنے سے پہلے، پھانسی سے پہلے آخری ملاقات ہوتی ہے، ایسی ملاقات دکھائی دیتی تھی۔ اس ملاقات سے پہلے ایک ملاقات علی امین گنڈا پور کی ہوئی، جس سے لگتا تھا کہ خاص پیغام بھی کوئی پہنچا دیا گیا ہے، اور اس کے بعد عمران خان نے کہا کہ ہاں بھی ملاقات کرو، اگر نہیں ہوا اب تو پھر دیکھا جائے گا، پھر ہم تحریک چلائیں گے اور اعلان کریں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے۔ لگتا تھا کوئی بات بنتی دکھائی دیتی ہے۔ دوسرے خواجہ آصف کا لہجہ تھا، جو یہ بتاتا تھا کہ مقدمے کا فیصلہ ہونے والا ہے اور فیصلہ خلاف آنے والا شاید، اور لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ حکومت کے لوگوں کو کیسے پتہ ہے کہ فیصلہ خراب آنا ہے۔ اور فیصل وابڈا صاحب آئے کہ میں باہر سے آیا ہوں، میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس کو سزا ملے گی، اور یہ اس کے لیے بھول جائے کہ 20 جنوری آنی ہے، اور اس نے امریکی صدر نے، ٹرمپ نے جو ہے وہ کوئی ریسکیو آپریشن کرنا ہے، اور اس کو عجیب طریقہ تھے، یہاں لوگ مذاق میں بیان کرتے تھے کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے صدارت کا حلف اٹھانے سے پہلے وہ جہاز کے ذریعے آئے گا اور اڈیالہ جیل میں اترے گا اور اس کو پکڑے گا اور ساتھ لے گا اور امریکہ پہنچ جائے گا اور پھر حلف اٹھائے گا۔ گویا بڑا امپورٹنٹ بات ہے ان کے لیے۔ دنیا جہان کے مسئلوں میں اڑے ہوئے ہیں۔ کینیڈا کو کہتے ہیں ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، میکسیکو کے ساتھ لڑ رہے ہیں، وہ مڈل ایسٹ کے ساتھ ان کا جھگڑا ہے جی، چین کے ساتھ ان کا باقاعدہ تصادم کا مسئلہ پیدا ہوا ہے، یورپ ان کے سامنے کھڑا ہوا ہے، اور وہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے ایک چھوٹا سا جو ملک ہے، اس ملک کا جو ایک وزیر اعظم ہے، اس وزیر اعظم کو، جو سابق وزیر اعظم رہا ہے، اس کو کیسے بچایا جائے اور کیا کیا جائے۔ اس طرح کی باتیں تھیں، تاثر اس طرح کا مل رہا تھا کہ سارا دن جو تبصرے ہوتے رہے، تذکرے ہوتے رہے، تجزیے ہوتے رہے، مجھے بتاتے تھے کہ کل عمران خان کو لازمی طور پر سزا مل جائے گی، اور اس کے بعد مذاکرات تو ایسی تیسی ہو جائے گی، اب کیا کرنا ہے، ایک نئی کہانی شروع ہوگی، اور یہ کہانی چلتی رہے گی، ہم اس چکر میں گھومتے رہیں گے، اسی وشیش چکر میں چلتے رہیں گے، اور وقت آگے بڑھتا رہے گا۔ ایسی کہانی تھی، لیکن آج عدالت نے کمال کیا، انہوں نے چوتھی بار کے تیسری بار مقدمے کو پوسٹ پون کیا ہے، اور کس طرح کیا ہے وہ بھی کمال ہے۔ بیٹھے ہوئے کہا یہاں کوئی بھی نہیں آیا، کدھر ہیں وہ سارے، اور کدھر ہے وہ عمران، اور کدھر ہے بشرا بی بی، اور وکیل کہاں ہیں؟ وکیل وہاں بیٹھے ہوئے عدالت میں۔ انہوں نے کہا اچھا میں پوسٹ پون کرتا ہوں، اب 17 جولائی کو سنوں گا، فیصلہ دوں گا۔ فیصلہ تیار تھا، یہی کہا جا رہا تھا۔ فیصلہ محفوظ کرنے کی وجہ ایک تو یہ ہوتی ہے عام طور پر کہ ابھی فیصلہ مکمل طور پر لکھا نہ گیا ہو، اور اس میں کچھ وقت لگ رہا ہو، یا اس پہ کچھ ڈیلیبریشن ہو رہی ہو۔ لگتا تھا ہر بات طے ہو گئی ہے، تاریخ طے ہو گئی ہے اب، اور عدالت نے اچانک کہہ دیا کہاں ہے بھائی جن کے خلاف فیصلہ سنانا، وہ تو ہے ہی نہیں، جن کا آنا بھی ضروری نہیں تھا، اور یہ کہہ کے فیصلہ جو تھا وہ ملتوی کر دیا گیا۔ یہ ایک اور کہانی بن جائے گی، اب ایک نئی سٹوری ہم لے کے بیٹھیں گے، اور نیا قصہ لے کے بیٹھیں گے کہ ایسا کیوں ہوا، کوئی ڈیل ہوئی، کوئی ڈھیل دی گئی، کیا صورتحال ہے، کیا نقشہ ہے، اور جمہوریت کی کیا شان ہے۔ دیکھیے جمہوریت بھی ایک عجیب لفظ ہے ہمارے ہاں دو، ایک جمہوریت ہے، ایک ہیومن رائٹس ہے۔ اس دو لفظوں کو بہت غلط استعمال کیا گیا ہمارے ہاں۔ اب دیکھیے وہ ایک امریکہ کی جمہوریت ہے کہ وہاں ان کا عدالتی سسٹم کہتا ہے کہ ایک آدمی کو ہم نے مجرم ثابت کرنا ہے، اور ثابت کر دیتا ہے، سزا نہیں دیتا، ثابت کر دیتا ہے، مجرم ہے لیکن سزا نہیں دیتے، ایک صدر ہو گیا، اور جمہوری نظام جو اس کو الیکٹ کر لیتا ہے صدر، جمہوریت صدر بنا دیتی ہے، عدالتی نظام اس کو مجرم ثابت کر دیتا ہے، دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو اگر 30 سیکنڈ کی سزا دیں گے تو وہ اگر وزیر اعظم تو وزیر اعظم نہیں رہے گا، اگر اس کا کوئی جسے توہین عدالت کا جرم کہتے ہیں وہ بھی 30 سیکنڈ کی سزا جس پہ طے پائی ہے تو اسی کے بدلے میں اس کی سیٹ چلی جاتی ہے۔ وہاں جمہوریت اور عدالتی نظام انصاف کرا وہ ایک ہو جاتے ہیں۔ یہاں جرم اور سزا جو ہے
جمہوریت جو ہے وہ ایک چلتی ہے، اس کی مقبولیت، یہ بھی بڑی اچھی بات، عجیب بات ہے، مقبولیت تو مقبولیت کا مطلب یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جو آدمی مقبول ہوتا ہے وہ اگر جرم کرتا ہے تو اس کو سزا نہیں ملتی؟ یہ بھی ہم نے تصور بنا رکھا ہے. یعنی ان دنوں ثابت ہوتا ہے کہ ایک نہیں 20 طرح کے کمپلیکیشنز، ایک کنفیوژن جو ہمارے خیالات میں پیدا ہوتے ہیں. ہمیں جب تک ہم اس کو سارٹ نہیں کرتے، اپنے نظام کو سیدھا نہیں کرتے، ہم اس چکر میں نہیں پڑتے کہ نظام جمہوری ہے، غیر جمہوری ہے، کیسا ہے. وہ نظام جو ہمارے اپنے مزاج کے مطابق ہو، ہمارے اپنے اصولوں کے مطابق ہو اور ہمیں انصاف کے تقاضوں کے مطابق ٹھیک لگے، ہمیں اس نظام کو نافذ کرنا ہے. ہم جب تک بس لفظوں پہ کھیلتے رہیں گے کہ صاحب یہ جمہوریت ہے، صاحب یہ جرم ہے، اور ان دونوں کے درمیان کوئی جوڑ نہیں پیدا کر سکیں گے یا اس طرح کا جوڑ نہیں پیدا کر سکیں گے جس طرح کی مغربی جمہوریت نے امریکہ کے ٹرمپ کے مقدمے پیدا کیا ہے، اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتے. عمران کے اس مقدمے میں ہماری عدالتی نظام بھی مذاق بنا ہے، ہمیں آئینی ترمیم بھی کرنی پڑی ہے. اس مقدمے میں اس کے ساتھ جوڈیشری کا رول ہی تو نہیں، ایگزیکٹو کا رول بھی، اور پتہ نہیں کس کس کا رول ہے. ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں کسی چیز کو، کسی کو ایگزیکٹو کہتے ہیں، کسی کو پارلیمنٹ کہتے ہیں، کسی کوئی نام دیتے ہیں، کسی کوئی نام دیتے ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ سسٹم چل نہیں رہا. مقدمے کا فیصلہ نہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ سسٹم چل نہیں رہا. اور میں پھر دہراتا ہوں کہ سسٹم چل نہیں رہا. جب تک سسٹم چلنے کے بارے میں ہم یکسو نہیں ہوتے، ہم اپنے مسائل پر قابو نہیں پا سکتے.